خواب میں سرکار کا فرمان: الیاس قادری، تم نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، آخر تک سنیے گا۔ لاہور کے رہائشی ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں نے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 30 روزہ اجتماعی اعتکاف میں شرکت کی۔ جدول کے مطابق ایک روز تفسیر قرآن کا حلقہ لگایا گیا۔ اجتماع میں جو جدول تھا اس میں تفسیر قرآن کا حلقہ لگایا گیا۔ نماز اشراق و چاشت ادا کرنے کے بعد فوراً ایک صدا لگائی گئی کہ سو جائیے، مدینے کی یادوں میں کھو جائیے۔ میں نے مدینہ پاک کا تصور کیا اور سنت کے مطابق لیٹ گیا۔ ظاہری آنکھیں کیا بند ہوئیں، سوئی قسمت جاگ گئی، دلوں کا گلشن مہک اٹھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ بالکل فیضان مدینہ کی طرح معتکف اسلامی بھائیوں کے حلقے خانہ کعبہ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف نور ہی نور ہے، نور کی شعاعیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا حسین منظر ہوگا! اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور والے آقا، دو جہاں کے داتا، بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی آ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حلقے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ شرکائے اعتکاف شربت دید پیتے ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارک کو جنبش ہوتی ہے، رحمت کے پھول جھڑنے لگتے ہیں اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پاتے ہیں: الیاس، تم نے بہت اچھا کام کیا، ان سب کو 30 دن کے لیے یہاں اکٹھا کیا، اللہ تم پر نظر کرم فرمائے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کے بارے میں میرے سرکار فرمائیں: اے الیاس، تو نے اچھا کام کیا۔ اے کاش ہماری بھی آنکھیں بند ہوں، قسمت جاگ جائے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، میرے خواب میں، یعنی کہ وہ حضور تشریف لے آئیں۔ کاش ایسا بھی ہو جائے، ہم پہ بھی ایک مرتبہ نظر کرم ہو جائے، ہمارے خواب میں بھی سرکار علیہ السلام تشریف لے آئیں۔